بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی بادشاہت عطا فرمائی تو وہ رب کے حضور دعا مانگتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ اے اللہ پاک، میری آرزو ہے ایک دن میں تیری تمام مخلوقات کی دعوت کروں۔ غیب سے ندا آئی، اے سلیمان، میں سب کا رازق ہوں، تجھ سے یہ کام نہ ہو سکے گا، تیرے لیے میری مخلوقات کی ضیافت کرنا ناممکن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے بہت نعمتیں عطا کی ہیں، تیری عنایت سے ہی سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں تیری سب مخلوقات کے لیے کھانا تیار کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک عالی شان مکان بنواؤ، اسے نہایت کشادہ رکھو تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو وہ اس مکان میں بآسانی آ سکے۔ حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مکان کی تیاری شروع کروا دی، جس کو مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال 8 مہینے لگ گئے۔ میدان جیسے اس کشادہ مکان میں بافراد کھانے پینے کا سامان مہیا کیا گیا۔ کم و بیش 22,000 گائے ذبح کی گئی اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں پکائی گئی۔ مشروبات کے لیے تالاب تھے جن کی تیاری جنات سے کروائی گئی اور ایک پرتکلف قسم کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جب ضیافت کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہان میں منادی کرا کے کھانے کی دعوت دے دی۔ ساری مخلوقات یعنی انسان، جن، پرندے، چرندے، درندے، ہر طرح کے کیڑے مکوڑے، خشکی تری میں رہنے والے اور ہوا میں اڑنے والے تمام مخلوقات اس میدان نما مکان میں جمع ہو گئے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا۔ چنانچہ ہوا کو حکم ہوا کہ تخت سلیمانی کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مخلوق کو اپنی نظر سے دیکھیں اور اللہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر سکیں۔ عین اس وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا سے سر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہوئی، اے اللہ کے نبی، اللہ پاک نے مجھے آپ کی طرف دعوت پہ بھیجا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج آپ نے تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا مجھے پہلے کھانا دے دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم ذرا صبر کرو اور باقی سب کو بھی آ لینے دو، ان کے ساتھ جتنا کھانا چاہو کھا لینا۔ وہ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، میں خشکی پہ اتنی دیر نہیں ٹھہر سکوں گی کہ سب کا انتظار کروں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کو اجازت دیتے ہوئے کہا، اگر تمہارا خشکی پر ٹھہرنا مشکل ہے تو تم کھانا کھا لو، جتنا تمہارا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی وہ مچھلی دریا میں سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پڑا ہوا تھا سارے کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے اور بولے، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا جو تم نے ایک نوالے میں ہی کھا لیا ہے، کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تو اور کھانا مانگ رہی ہے؟ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 3 لقمے رزق دیتا ہے، جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب میرا صرف ایک ہی لقمہ تھا، اور اب مجھے 2 لقمے مزید کھانا درکار ہے، تب کہیں جا کے میرا پیٹ بھرے گا۔ میں آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں، اور اگر آپ اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کھانا نہیں دے سکتے تو آپ نے انہیں ناحق کھانے پہ بلوایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔
جب ہوش میں آئے تو اللہ کے حضور ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ، میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری بارگاہ میں نادانی کی۔ میں نادان و مسکین ہوں، اس بات سے توبہ کرتا ہوں، بے شک سارے جہانوں کا رازق تو ہے۔